اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 104 تک۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں چلو یعنی سفر کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ نماز قصر کرو۔ یہاں سفر کی نماز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نماز قصر کیا ہے؟ 2 گانا پڑھنا، جو 4 رکعتیں فرض ہیں ان کو 2 پڑھنا، اور مغرب کی جو ہے وہ 3 ہی پڑھنی ہے۔ مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں سہولت ہے کہ 2 پڑھ لی جائے۔ اب اس میں سفر کی تعیین کتنی ہو، اس میں بڑا اختلاف ہے کہ سفر کو کتنا کرے تو نماز قصر کرے۔ اس میں امام شوکانی نے جو 3 فرسخ والی روایت ہے وہ 9 میل بنتی ہے۔ ایک روایات میں جو ہے وہ دوسرا موقف بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن جو علماء محققین ہیں امام شوکانی جیسے، انہوں نے 9 میل کہا ہے، اور 9 میل یہ تقریباً 22.5 کلومیٹر بنتا ہے موجودہ ہمارا جو ماپ ہے پاکستانی۔ تو جس نے 22.5 کلومیٹر سفر کرنا ہو اپنے گھر سے لے کے اپنی بستی کو چھوڑ کے، تو وہ پھر نماز قصر کر سکتا ہے۔ اب کئی لوگوں نے 60 کلومیٹر بھی کہا ہے کہ اگر 60 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو پھر نماز قصر کرنا ہے۔ تو جس کو دلائل کے ساتھ جو موقف بہتر لگتا ہے اس موقف پہ عمل کر لے۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے سفر کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ کتنی دیر انسان ٹھہرے تو نماز قصر کرے گا۔ اب اس میں 3 موقف ہیں، ایک 4 دن یا 4 دن سے زیادہ۔ اگر 4 دن سے کم ٹھہرنا ہے، مطلب کسی جگہ بھی 4 دن آپ نے ٹھہرنا ہے، 4 دن سے کم تو قصر کرتے رہیں، ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف ہے 15 دن۔ اگر 15 دن آپ نے ٹھہرنا ہے یا 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو قصر کریں، اگر زیادہ دن ٹھہرنا ہے پتہ ہے آپ کو تو پھر جو ہے نماز پوری پڑھیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ مسافر ہیں، جتنی دیر تک مسافر ہیں اتنی دیر قصر کرتے رہیں۔ تو ان تینوں موقفوں میں سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتوے کے قریب ہے وہ 15 دن والا ہے، کہ اگر انسان نے 15 دن کسی جگہ ٹھہرنا ہو یا 15 دن سے کم تو وہ قصر نماز کر سکتا ہے، اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو یہ کچھ اختلافی مسئلہ ہے، تو میں نے تینوں باتیں بیان کر دی ہیں۔ جس کو جو دلائل بہتر محسوس ہوتے ہیں وہ اس پہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نماز خوف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز خوف پڑھنا ہے۔ نماز خوف کی بھی 2 رکعتیں ہیں، آدھی نماز ہے، قصر نماز ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں تمہارے واضح دشمن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے نماز خوف آپ نے پڑھنی کیسے ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ نماز پڑھائیں گے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو پکڑے رکھے گا۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدے میں چلے جائیں گے، یعنی ایک رکعت مکمل کر لی، یہ پیچھے چلے جائیں گے، اور وہ جو پیچھے کھڑے تھے پہرا دے رہے تھے وہ لوگ آگے آ جائیں گے۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، وہ گروہ آ جائے گا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب دیکھیں جنگ کا سماں ہے تو دشمن کا خطرہ ہے، تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، تو فرمایا کہ آدھی پڑھ لو۔ اتنی ضروری ہے نماز زندگی کے لیے، کیونکہ انسان
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو جب نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ یاد رہتا ہے انسان کو، تو انسان گناہوں سے کافی حد تک بچا رہتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو انسان گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ اپنا دفاع پکڑیں اور اپنے اسلحے کو پکڑیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، وہ کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ ایک ہی دفعہ تم سب پہ حملہ کر دیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اسلحہ پکڑنا ہے، یعنی دفاع پکڑنا ہے، اپنی تیاری پوری رکھنی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ، اِن كَانَ بِكُمْ عَذًا مِّن مَطَرٍ، اگر بارش ہو، او كُنتُم مَرْضَىٰ، یا تم مریض ہو، ان تَعْزَوْا أَسْلِحَتَكُمْ، تم اپنا اسلحہ اتار سکتے ہو. لیکن دوسری حالت میں اپنا اسلحہ اتارنا نہیں ہے، اسلحہ پہن کے رکھنا ہے. زرہ بھی ہوتی ہے، تلوار ہے، پکڑ کے رکھنی ہے. اسی طرح جو اس وقت کے دور تھا، آج کل بہت زیادہ آج کل تو جدت ہے، گن کو پکڑ کے رکھنا ہے. اپنا جو ہے اس میں کیا ہوگا، اگر حملہ کر دیں تو پھر نماز آپ توڑ کے تو اپنا دفاع کر سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سام کو دیکھ لیا، بچھو کو دیکھ لیا، تو کیا کرنا ہے، نماز کو توڑ دیں اور اس کو مار لیں. اسی طرح دشمن اگر حملہ کر دیتا ہے، آپ نے تو دفاع پکڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن نے حملہ کر دیا، پہلے آپ نماز توڑیں گے پھر اسلحہ پکڑنے جائیں گے تو کیسے دفاع کریں گے؟ اسلحہ پکڑا ہوگا تو ساتھ ہی نماز توڑی، ساتھ ہی شروع ہو گئے، اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا، نقصان کم ہو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنا دفاع پکڑو، اپنا دفاع پکڑنا ضروری ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بڑا ہی رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جب بھی عذاب کی بات آئے تو عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے بچا لے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو کھڑے اور بیٹھے اللہ کا ذکر کرو. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے مسنون، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ جو دعائیں ہیں، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھنا، یہ جو اذکار ہیں یہ خصوصی طور پہ کرنے چاہیے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، مطلب خوف نہیں ہے، نہ تو سفر ہے نہ خوف ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. کیسے؟ جیسے پہلے پڑھتے تھے، پھر پوری پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنوں کے اوپر وقت مقررہ پر فرض ہے. کتاباً لکھی ہوئی ہے، موقوتا وقت کے مطابق، یعنی نماز فرض ہے لیکن وقت کے مطابق فرض ہے. یہ نہیں کہ 2-3 دن کٹھی پڑھ لی، جب یاد آیا تو پڑھ لی، ایسا نہیں کرنا. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور قوم یعنی جو تمہاری دشمن قوم ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے سستی نہ کرنا. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تم تکلیف محسوس کر رہے ہو، فإنہم یعلمون، وہ بھی اسی طرح تکلیف محسوس کر رہے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم تکلیف محسوس کر رہے ہو. جسمانی تکلیف ان کو بھی ہے جتنی تمہیں ہے. تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. تمہیں اللہ سے ثواب کی بھی امید ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، تمہارا اجر جو ہے تمہیں عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، قیامت والے دن تمہیں نور عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا. لیکن ان کے لیے یہ وعدے نہیں ہیں. تکلیف ان کو بھی ہو رہی ہے، تمہیں بھی ہو رہی ہے، لیکن فائدہ تمہیں زیادہ ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے لیے کر رہا ہے، کون میرے لیے کر رہا ہے، کون اپنے لیے کر رہا ہے. اور اللہ نے یہ جو حکم دیے ہیں نا، نماز خوف، نماز قصر، تو ان کو اللہ خوب حکمت والا ہے. تو بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں نماز قصر کے بارے میں کہ چونکہ آج کل حالات اتنے سخت نہیں ہیں تو ہمیں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایئر کنڈیشن سسٹم ہے، گاڑیاں، کاریں اور ہوائی جہاز ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب آپ لوگ خود سوچیں
آج سے پہلے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں، جب گاڑیاں نہیں تھیں، جب موبائل نہیں تھے، اس وقت انسان زیادہ ریلیکس تھا کہ آج؟ اس وقت زیادہ ریلیکس تھا نا. تو آج اگر یہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں نا تو انسان بھی جو ہے نا زیادہ مصروف ہو گیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی نا کہ اللہ نے نماز قصر کا ہمیں کہا ہے، وہ لینی چاہیے. اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ نماز سفر میں نماز قصر کرنا افضل ہے، اور نمازیں آپ کٹھی بھی کر سکتے ہیں، ظہر اثر اور مغرب عشاء. یہ نہیں کہ مغرب عشاء اور فجر بھی نہیں، یہ نہیں. تو نمازیں کٹھی بھی کر، زیادہ ثواب جو ہے نماز قصر کرنے میں ہے. تو جس کا ہاں پوری پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی سمجھتا ہے بھائی نہیں میری تو پوری ہی میں نے پڑھنی ہے تو وہ پوری پڑھ لے. لیکن ایک حدیث سماعت فرما لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو رخصتیں عطا فرمائی ہیں ان رخصتوں پر بندے عمل کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہے اس ریلیکسیشن پہ عمل کیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا جاتا دو کاموں کا تو آپ چنتے ایسرہما، جو دونوں سے آسان ہوتا اور مختصر ہوتا اس کو چوز فرماتے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.